السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے اور پیر و مرشد کے لیے شرعی حدود کیا ہے۔ یہ موضوع نہایت ضروری ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں تصوف کے نام پر بہت کچھ دین ہے اور بہت کچھ دین کے نام پر دھوکہ ہے۔ اصل تصوف کا مقصد دل کو اللہ سے جوڑنا، نفس کو پاک کرنا، گناہوں سے بچنا، اخلاص پیدا کرنا، عبادت میں خشیت لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، یعنی تزکیہ اصل تصوف ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تصوف یہ ہے کہ اللہ تمہیں تم سے چھین لے اور اپنے قریب کر لے، یعنی خود پسندی ختم ہو جائے، ریا ختم ہو جائے، گناہوں سے دوری اختیار کی جائے اور اللہ کی محبت انسان پر غالب آ جائے۔ تصوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ تصوف صحیح قرآن و سنت والا، یہ وہ تصوف ہے جس نے علم شریعت، کردار، عبادت، تواضع، اخلاق کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ دوسرا ہے تصوف باطل بدعات والا، یہ وہ تصوف ہے جو پیر پوجا، شرکیہ سجدے، قبر کا وسیلہ گھڑنا، بزرگوں سے مدد مانگنا، رقص، ڈانس، چلے، عورت و مرد کا اختلاط، پیر کہہ دے تو گناہ بھی جائز جیسے عقائد پھیلاتا ہے۔ یہ تصوف نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ مطلب پیر قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ تصوف خود کوئی دین نہیں ہے، تصوف دین کی روح ہے۔ تصوف دل کا اسلام ہے اور شریعت عمل کا اسلام۔ جب دل قرآن کتابیں اور پیر سنت کتابیں ہو تو وہ تصوف نور بن جاتا ہے، اور جب پیر شریعت سے آزاد ہو تو یہی تصوف انسان کی زنجیر